جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا، تمہاری کتابوں میں لکھا کہ رسول نے جو آخری حج کیا جسے حجت الوداع کہتے، اس آخری حج میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے وہ تعداد ہے 1,22,000 کے قریب صحابی تھے، اور ایک میں ہے 1,25,000 کے قریب صحابی۔ 1,25,000 صحابہ اکرام رسول کے آخری حج میں تھے۔ مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھاؤ، 1,00,000 چھوڑ 25,000 کے نام بتا۔ آدمیوں کو وجہ سے رعایت کرتا ہوں، 25 چھوڑ 20,000 کے بتا۔ تو جب تو 20,000 صحابی پی کے بیٹھا ہے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو قیامت کہاں سے آئے؟ تو 1,20,000 نام ہضم کر لے اور ڈکار بھی نہ لے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو ہم کافر۔ میرے محترم دوستو، شیعہ ذاکر کہتا ہے 1,25,000 صحابہ میں تم لوگ 25,000 کا نام بتاؤ یا پھر 20,000 کا نام بتاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے جب تو 20,000 کو پی کے بیٹھا ہے، معاذ اللہ، یعنی 20,000 صحابہ کو ہم نے پی لیا جن کے ہمیں نام نہیں آتے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم 2-4 کو چھوڑ دیں گے تو کون سا قیامت آ گئی۔ پھر وہ کہتا ہے تو 1,20,000 صحابہ کو ہضم کر لے اور ڈکار بھی نہ لے، معاذ اللہ۔ یہ کیسا غریب العلم انسان ہے، مطلب کہ جن ہستیوں کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا ہم انہیں نہیں مانتے، ہم ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو اس کے دادا کے دادے کا نام پتہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دادا کے دادا کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دادا کے والد کا والد ہی نہ تھا۔ یہ کتنی بے وقوفوں والی بات ہے۔ اس طرح تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کی تعداد نہیں جانتے، اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کے مقدس ناموں کو نہیں جانتے۔ تو کیا جو ان مقدس بیویوں کے نام اور تعداد نہیں جانتے، کیا وہ ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، جن کے بارے میں قرآن کہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویاں امہات المومنین ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، کوئی ان کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ مقدس ہستیوں کے ناموں کا پتہ نہ ہونا یا ان کی تعداد کا پتہ نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ چلو میں تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے، ان میں سے 24,000 پیغمبر کے تم مجھے نام بتا دو۔ چلو 24,000 کے نہ صحیح، میں رعایت کر لیتا ہوں، تم 4,000 پیغمبر کے نام بتا دو۔ چلو میں اس سے بھی رعایت کر لیتا ہوں، 1,24,000 پیغمبر میں 315 رسول تشریف لائے، ان 315 رسولوں کے مجھے نام بتا دو۔ یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے؟ 25,000 صحابہ کے نام بتاؤ۔ یہ جاہلوں والے سوال ہیں۔ اگر میں کسی صاحب علم سے یہ سوال کروں کہ تم مجھے 1,24,000 پیغمبر کے نام بتاؤ، تو وہ مجھے کہے گا شاہ جی قرآن پاک میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کے نام لیے ہیں، ان 25 انبیاء کے علاوہ خالق کائنات نے کسی نبی کا نام ہی نہیں لیا، تو میں کیسے بتا دوں کہ 1,24,000 پیغمبر کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کی تعداد بھی نہیں بتائی۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ کچھ نبیوں کا ذکر میں نے قرآن میں کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا۔ انبیاء کی تعداد حدیثوں میں لکھی ہے، مشکات شریف جلد نمبر 7، شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین آپ کے قدموں پر فدا ہوں، آقا جو اس دنیا میں پہلے نبی تشریف لائے ان کا نام کیا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا نام سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ تو سیدنا حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ پھر سیدنا حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل کتنے انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے۔ پھر ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے رسول کتنے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 315 رسول تشریف لائے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلے۔ اس کائنات میں 315 رسول تشریف لائے، اور 315 رسولوں میں 5 بڑے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ یہ 5 بڑے رسول تشریف لائے۔ تو جس سے میں سوال کروں گا وہ مجھے جواباً کہے گا شاہ جی 25 انبیاء کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں بتایا۔ پھر وہ شخص مجھے کہے گا شاہ جی آپ کو انبیاء کے نام سے کیا غرض؟ آپ انبیاء کا کام دیکھیں۔ آپ کا انبیاء کے نام سے مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کا انبیاء کے کام سے مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء نے توحید کا اعلان کیا۔ ہمیں صحابہ کے نام سے کیا غرض؟ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام سے غرض ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک مقدس ادا محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی۔ میرے نبی اٹھتے کیسے تھے؟ میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے؟ میرے نبی کا چلنا کیسا تھا؟ میرے نبی کا رکنا کیسا تھا؟ میرے نبی کا مسکرانا کیسا تھا؟ میرے نبی کا رونا کیسا تھا؟ میرے نبی امامہ شریف کیسے باندھتے تھے؟ میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ میرے نبی روزہ کیسے رکھتے تھے؟ میرے نبی قربانی کیسے کرتے تھے؟ میرے نبی نے حج کیسے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک مقدس ادا اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک پہنچا دی۔ ان کا احسان ہمیں یاد ہے، ان کے نام نہیں یاد۔ ہمیں اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احسانات یاد ہیں جو انہوں نے اس امت پہ کیے ہیں۔ ہمیں ہر صحابی کا مرتبہ یاد ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی بڑا عزت والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ ان کا مقام وہ ہے جہاں تک ہمارے تخیلات نہیں جا سکتے، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ سیدنا فاروق اعظم ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت علی حیدر قرار ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت طلحہ ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت زبیر ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت زید بن حارثہ ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت بلال ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت امیر حمزہ ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے نبی کا ہر صحابی بڑی شان والا۔ صحابہ ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے۔ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کی زینت بنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا، اور کیسے ذکر کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے وہ مومن ہیں جو حق پہ ہیں۔ صحابہ کی تو یہ شان ہے کہ جن گھوڑوں پہ صحابہ نے سفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قرآن پاک میں قسمیں کھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تم صحابہ کی شان کیا جانو؟ ہم صحابہ کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں، کتابوں میں تلاش نہیں کرتے۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اور جن کا تم کہہ رہے ہو کہ اگر 2-4 کو ہم نہیں مانیں گے تو کون سا قیامت آ جائے گی، آپ کو پتہ ہے خالق کائنات نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ ان 2-4 سے انکار کرنا قرآن سے انکار کرنا ہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور جو قرآن سے انکار کرتا ہے وہ خود کو مومن نہیں کہلوا سکتا۔